سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. میں نے اسی گاؤں کو دیکھا، اسی علاقے کو دیکھا. میرے سامنے یہ مثال ہے. ان 20-25 سالوں میں جو تبدیلی آئی ہے، ہر سال جو بدلاؤ ہوا ہے اس کو میری نظروں نے دیکھا. بہت لمبے گیپ سے نہیں دیکھا، ہر بدلتے ہوئی چیزوں کو دیکھا. یہی وہ آبادی تھی، یہی آبادی کے وہ لوگ تھے جن کے گھروں میں لائٹ بھی نہیں تھی. اس وقت میں بھی یہی تھا. لائنٹین کی روشنی ہوتی تھی، کیروسین آئل کا استعمال ہوتا تھا. ہم بھی صبح اسی مدرسے میں پڑھنے آتے تھے اور اسی مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضرت قبلہ مولانا عجیب اللہ صاحب، اللہ ان کی تربت پر نور و انوار کی بارش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے. اور لائنٹین کی روشنی میں ہم لوگ پڑھتے تھے. لائٹ نہیں تھی، ظاہر لائٹ نہیں تھی تو پنکھا کہاں سے ہوگا، اے سی کہاں سے ہوگا. نہ یہ رکشا تھا، نہ یہ ٹیمپو تھا، نہ یہ گاڑیوں کا شور شرابہ تھا. ایک آنگن میں 4 بھائی رہتے تھے، 4 کی فیملی رہتی تھی. ان کے بیچ میں سائیکل 1 یا 2 ہوتی تھی. مانگ کر بازار جایا کرتے تھے. اس پر بھی جھگڑا ہوتا تھا کہ اب سائیکل نہیں دیتی، تم لے کے جاتے ہو تو توڑ کے لے کے آتے ہو، بنواتے نہیں. ایک وہ زمانہ تھا. یاد کریں آپ کے اپنے ماں. اور ایک آج کا زمانہ. اس زمانے میں رات میں بغیر لائٹ کے، بغیر پنکھے کے ہم چرپائیوں میں سوتے تھے. مچھروں کی گنگناہٹ بھی سنتے تھے. ہاتھ میں پنکھا لے کے 1-2 بار ہلا لیتے تھے، ہمیں نیند آ جاتی تھی. لیکن آج کا ایک دور، پختہ مکان بھی ہے، پی او پی سے مزین چھت بھی ہے، خوبصورت دیواروں میں پینٹ بھی ہے، چھت کی سیلنگ پہ چلتا ہوا دوڑتا ہوا پنکھا بھی ہے. اس سے بھی راحت نہیں ملی تو ہم نے اے سی بھی لگا لیا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی پھینک رہا ہے. ہمیں اتنا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ ہمیں گرمی میں بھی کمبل اوڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نیند نہیں آتی. کل اس ماحول میں نیند آ جاتی، آج اس ماحول میں نیند کیوں نہیں آتی؟ وسائل کل سے زیادہ ہیں، آرائش کے سامان ہمارے پاس کل سے زیادہ ہیں، سہولتیں کل سے زیادہ ہیں. کل لوگوں کے پاس سائیکلیں بھی نہیں ہوتی تھی، اور آج کا دور یہ ہے کہ ہر گھر میں 2 موٹر سائیکل موجود ہے. اس زمانے میں لوگ کھیتوں میں پیدل جایا کرتے تھے، اب موٹر سائیکل سے جاتے ہیں. لیکن سکون اس دور میں تھا. ہم سو جاتے تھے، راحت کی نیند سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے، اپنے معمولات سے لگ جاتے تھے. آج یہ ساری سہولتیں ہونے کے بعد بھی ہمیں نیند نہیں آتی. کبھی غور کیا آپ نے کیوں نیند نہیں آتی؟ یہ سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ بے چینی کیوں ہے؟ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک خوف ستاتا ہے. بچوں کے بھٹکنے کا خوف، ان کی آزادی کا خوف، سرمایہ کے ہلاک ہو جانے کا خوف، اپنے اقتدار کے جانے کا خوف، اپنی عزت و آبرو کے لٹ جانے کا خوف، اپنے بے سر و سامانی کا خوف. جبکہ یہ ہوا نہیں ہے، اس خوف سے آپ کو نیند نہیں آتی. کل بھی آپ تھے، پھر ان سب چیزوں کا خیال کیوں نہیں آتا تھا؟ یہ سارے خوف آپ کو رات بھر کیوں نہیں جگاتے تھے؟ آج یہ سارے خوف آسیب بن کر آپ کو جگا کیوں رہے ہیں؟ بے چین کیوں کر رہے ہیں؟ بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن بڑی ہی سچی ہے اور بڑی اہم ہے. فرق کچھ زیادہ نہیں آیا، فرق صرف ہمارے سوچ میں آ گیا.
کل ہم ان دنیا کی چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھ رہے تھے، زندگی کی ضرورت سمجھ رہے تھے، ضرورت جتنے میں پوری ہو جاتی تھی، ضرورت پوری کر کے ہم مطمئن ہو جاتے تھے. اور آج کی سوچ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے، اور اللہ نے اسے آپ کی ضرورت بنا کر رکھا ہے، مقصد نہیں. جو ضرورت کی چیز تھی اسے زندگی کا مقصد بنا لیا، جو مقصد تھا اسے بھول بیٹھے. دنیا کی چیزیں آپ کی زندگی کی ضرورت ہے. ضرورت اگر ملینئر بننے سے پوری ہوتی ہو، ملینئر بنو، اسلام کو کوئی پرابلم نہیں. بلینئر بنو، اسلام کو کوئی پرابلم نہیں. ٹریلینئر بنو، اسلام کو کوئی پرابلم نہیں. تم ٹریلینئر بنو گے، زندگی کے سب سے اس بلندی کے مقام پر پہنچو گے تو اسلام مسکرائے گا کہ مسلمان کی شکل میں اسلام اس بلندی پر پہنچ گیا. اسے کوئی پرابلم نہیں ہو، لیکن سکون چاہیے. زندگی کو قرار دینا چاہتے ہو، کامیاب بنانا چاہتے ہو، تو میرے پیارے رضا الہی کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو. اور وہ ایمان جو رب کا فضل بن کر تمہارا ساتھی بنا ہے، اس کی قدر کرو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو. سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا